سلامك یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صلاۃ کے بعد لا تزال درود امام الانبیاء احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہائی کی. واجب الاحترام ناتخانہ میں شبی بیان حضرات، حاضرین و ناظرین و سامعین، ہم سبھی حضرات ہفتہ روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور ماہ قعدہ شریف کے آخری ایام ہیں اور ماہ ذوالحج کی آمد ہے. تو اسی سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ماہ حج کی فضیلت سے اور کچھ جد الانبیاء معمار کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا ذکر پاک ہم آج کریں گے. حضرات دی وقار سب سے پہلے تو یہ جو ماہ ذوالحج ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ، یہ وہ عظمتوں والا برکتوں والا ماہ مقدس ہے کہ جس کے پہلے عشرے کی پہلی 10 دن اور راتوں کی قسم اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی. فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا قسم ہے فجر کی اور ولیال عشر اور ان 10 دنوں کی. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 دن سے مراد یہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اس برِ صغیر کے اندر آ کر علم حدیث کی شمع کو روشن کیا اور تمام مکاتبہ فکر چاہے کوئی وہابی ہو دیوبندی ہو کسی بھی مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ حضرت امام جو ہے ان کو ہے حدیث میں اپنا امام مانتا ہے. محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے اندر جو ہے وہ اپنا امام مانتا ہے اور وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اگر کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ میں سال کے اندر کچھ ایسے اللہ کے خاص مبارک دنوں میں اللہ کی عبادت کروں گا اور جو سب سے سال کے اندر بہترین دن ہے ان دنوں میں عبادت کروں گا، جو اعلیٰ اور افضل دن ہے ان میں عبادت کروں گا، تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ آپ ذوالحج کے ان 10 دنوں میں عبادت کرے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی. یعنی اس کی قسم پوری ہو جائے گی وہ جو ان 10 دنوں میں عبادت کرے گا. یعنی یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو حضرات عزیز وقار اب ماہ ذوالحج کے یہ جو ایام ہیں ان کے اندر ماہ ذوالحج کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری عبادتوں کرنے کا حکم دیا، لیکن ان میں نمایاں جو عبادات ہے نا وہ 3 عبادت ہیں. 3 عبادتیں ایسی ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے میں حکم دیا ہے. اس میں پہلی عبادت یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور دوسری عبادت قربانی کرنا. یعنی بیت اللہ کا حج، اس کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ رب العزت نے حج کرنے کی طاقت دی ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس حدیث کا اب مفہوم ایک دیکھا جائے تو یہ تو سرکار اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو جسے استطاعت جس کے پاس ہو، مال ہو، وہ حج نہ کرے. اس کے بارے میں تو سرکار فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو استطاعت ہونے کے باوجود بیت اللہ کا حج کر لے، اللہ کی توفیق سے بیت اللہ کے حج کو چلا جائے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس کی سرکار کو پرواہ ہے. یعنی جو حج نہیں کرتا اس کی تو سرکار فرماتے ہیں مجھے پرواہ نہیں. تو جو حج کے لیے چلا جائے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے مال خرچ کرے، حج
یہ بیت اللہ کی سعادت کو جائے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس کی سرکار کو پرواہ ہے، تو سرکار پھر اس پر اپنی امتی پر اپنی نگاہیں کرم فرماتے ہیں کہ یہ میرا امتی جو ہے جب بھی مرے حالت ایمان میں مرے، حالت ایمان میں مرے۔ تو حضرات عزیز بتا، ایک تو یہ عبادت اور دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے، اور سرکار دو جہاں نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی طاقت دی ہو وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اور تیسری عبادت جو ہے نا، وہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ والی عبادت۔ اور سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا یہ جو عید والی رات ہوتی ہے نا، عید والی رات جس دن صبح عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، فرمایا اس رات کو اگر کوئی شخص شب بیداری کرے، نوافل پڑھے، یا اس رات کو جو ہے وہ زندہ رکھے، اس رات میں شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت کرے، تلاوت قرآن کرے، تو سرکار دو جہاں فرماتے ہیں ہم تو اس رات کو جو ہے خرید و فروخت میں گزار دیتے ہیں نا، ہم تو بازاروں میں جا کر شاپنگ کرنے میں وہ رات گزارتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات کو شب بیداری کی، یہ رات جاگ کر اللہ کے حضور گزاری، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزاری، تو سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سب کے دل جو ہے وہ بجھ جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، فرمایا اللہ کریم اس شخص کے دل کو جو ہے وہ زندہ رکھے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد و شان مصطفیٰ، جناب رانا محمد اصغر چشتی صاحب۔ حضرات عزیز وقار، یہاں پر ایک مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ کل ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ چاند ذو الحجہ کا نظر آ جائے، تو چاند نظر آنے سے پہلے یہ مسئلہ ہے، ویسے تو یہ مسئلہ قربانی والوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ جو ہے اپنے ناخن اور اپنے جو ہے وہ حجامت بال وغیرہ وہ کٹوا لیں، لیکن حضرات اگر جس نے قربانی نہیں بھی کرنی، اگر وہ بھی اس پر عمل کرے گا اسے بھی سنت کا ثواب مل جائے گا، تو لہذا اس وجہ سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لے، کل اپنے جو ہے وہ ناخن اور اپنے بال جو ہے وہ سبھی حضرات جو ہے وہ کٹوا لیں، تاکہ جو ہے سرکار کی سنت زندہ کرنے کا جو ہے وہ ثواب سبھی کو مل جائے۔ حضرات عزیز وقار، یہ تین عبادات اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ کریم ہمیں مصطفیٰ کریم کی سنت اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات ان تین عبادتوں میں سے دو عبادات جو ہے نا وہ ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وسیلے سے ملی ہے، یعنی ایک حج والی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت، یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے وسیلے سے ہم تک پہنچے گے۔ تو حضرات عزیز وقار، اس وجہ سے آپ کا ذکر پاک بھی کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور بہت سارے انبیاء جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نسل سے جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم کو ہم نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اب ذرا غور کریں کہ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں، اس سچے دوست کو کہتے ہیں کہ جو اپنے یار کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز جو ہے وہ راہ خدا میں لوٹا دی۔ حضرات اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرا خلیل ہے۔ اب یہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان ہے نا، اب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، نبیوں کے امام، ہمارے آقا مولا سرکار دو جہاں کی باری آئی۔ ادھر تو اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کریم کی تو اللہ رب العزت ہمارے نبی کا خود خلیل بن گیا۔ یعنی ادھر ابراہیم خلیل اللہ نے ہر چیز راہ خدا میں قربان کر دی،
ادھر اللہ رب العزت نے 14 طبق کی کائنات بنا کر ہر چیز بنا کر اللہ رب العزت نے اختیار جو ہے وہ ہمارے آقا مولا کو عطا فرما دیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا پھیرا. رات کی پتہ چل گیا کہ یہ شان تو ابراہیم خلیل اللہ کی ہے, یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا, لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کریم کی اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میں تیرا خلیل ہوں, اے محبوب کائنات کا نظام کا خالق میں ہوں لیکن محبوب مالک تو ہے. فیصل آباد کا ایک سردار ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کی بارگاہ میں اپنے محبوب کو فرمایا محبوب میں تے کن کدی نہ کہندا جے تو میرے کول نہ بہندا, سونیاں دتیاں رضاواں تینوں ساریاں جا سجنا پاویں چند پیا توڑی مرضی آوے سورج موری دتیاں رضاواں تینوں ساریاں. رات دی وقار یہ سرکار دو جہاں کی شان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. تو حضرات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ, اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا فذکر فی الکتاب ابراہیم, فرمایا اے قرآن پڑھنے والے ابراہیم کا ذکر کر. اور پھر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِّلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور اس نے ہماری ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا. فرمایا ہم اسے پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں, یعنی ایک آدھے علاقے کا امام نہیں بلکہ پوری انسانیت کا امام بنا دیا ہے. رات دی وقار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ معمار کعبہ. اب کون سیدنا ابراہیم خلیل اللہ؟ اب دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ, اللہ رب العزت کے فرشتوں نے ایک دن سوال کیا, عرض کی مولا یہ تیرا خلیل ہے تو اس سے بڑا پیار ہے؟ اللہ نے فرمایا بڑا پیار ہے. تو فرشتوں نے عرض کی مولا پھر اجازت دے تیرے خلیل کو آزما نہ لیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں اللہ رب العزت نے فرمایا آزما لو, تو حضرت جی وقار کہ فرشتہ آیا, اس نے آ کر اللہ رب العزت کا نام لیا, یا ایک روایت کے مطابق اس نے تسبیح جو ہے وہ پڑھی جو ہم نماز تراویح میں پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا لطف آیا, بڑا سکون آیا, اللہ کے نام پہ بڑا سکون آیا. تو اس نے آپ نے فرمایا بھائی اللہ کا نام ذرا پھر سنا. اس نے کہا جی سناتا ہوں, لیکن یہ جو آپ کے جنگل بڑے ہوئے ہیں اونٹوں کے, ایک حصہ اونٹ مجھے دے دے, میں آپ کو اللہ کریم کا نام سنا دیتا ہوں. اب یہاں پہ اگر کوئی امام یا خطیب یا کوئی کہے نا جی فلاں محفل پہ جا کے یار مجھے اتنے پیسے دینا, تو لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب بڑے لالچی نے, اے جنات خان مولوی تو بڑے لالچی نے. تو وہ فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے, اس نے کہا اللہ کا نام سناتا ضرور ہوں لیکن ایک حصہ اونٹ مجھے دو پھر اللہ کا نام سناؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک حصہ اونٹ کو لے جا اللہ کا نام سنا. تو اب اس نے پھر جو ہے وہ تسبیح سنائی, فرمایا یار مجھے بڑا مزہ آیا ہے, بڑا لطف آیا ہے, ذرا ایک بار پھر میں سناتا. اس نے کہا جی دوسرا حصہ اونٹ بھی مجھے لے لے. آپ نے فرمایا تو لے لے, حتیٰ کہ تیسرا حصہ چوتھا حصہ اونٹ بھی اس نے لے لیے. سارا کچھ آپ نے راہ خدا میں جو ہے وہ لٹا دیا اور اللہ رب العزت کا نام جو ہے وہ سنتے رہے. یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان یہ مرتبہ عطا فرمایا. حضرت بکار واقعہ یہ کافی لمبا ہے لیکن وقت ختم ہو گیا. میں تھوڑی سی بات کر کے پھر بقیہ واقعہ انشاءاللہ اگلے پیر شریف کو ہم بیان کریں گے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ شہر بابل کے اندر آپ کی تشریف آوری ہوئی اور نمرود کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ آئے. 4 فرشتے جو ہے وہ بادشاہ ہوئے ہیں جن کو اللہ کریم نے جو ہے وہ پوری دنیا میں جنہوں نے بادشاہی کی ہے. ان میں سے 2 جو ہے وہ کافر اور 2 مسلمان ہوئے ہیں. ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین, اور تیسرا جو ہے یہ نمرود, اور چوتھا جو ہے وہ شداد.
یہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اب نمرود کو جب اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن اس بدبخت نے کیا کہ اس نے دعویٰ خدا ہی کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، لوگوں سے سجدہ کروانے لگا اور سجدہ کروانے لگا لوگوں سے، اور پھر جو ہے اس نے جو ہے اپنی شکل کی مورتیاں بنا کر نا اس نے جو ہے وہ دور دور علاقوں میں بھیجی۔ اس نے کہا جو بادشاہ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتے وہ اپنے گھر میں میری مورتی کو سجدہ کریں، معاذ اللہ۔ تو اب جب یہ بات ہوئی، اب اللہ رب العزت کو سچتی ہوئی انسانیت پر رحم آیا، ہر طرف شرک ہی شرک ہونے لگا، مشرک لوگ ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ سچتی انسانیت پر رحم آ گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجنے کا ارادہ فرما لیا۔ اب نمرود نے خواب دیکھا ایک رات کہ ایک ستارہ جو ہے وہ طلوع ہوا ہے، اور اس ستارے نے جو ہے نا وہ اس کی روشنی جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ غالب آ چکی ہے۔ اس نے جب دیکھا تو بڑا پریشان ہوا، تو اس نے صبح اپنے نجومیوں کو بلا لیا، کاہنوں کو، نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس نے کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کی جو ہے وہ ذرا تعبیر تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو، تیری حکومت کو ملیا میٹ کر دے گا اور تیرے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ حضرات یہاں پر اگر آپ جا کر گئے ہوں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نمرود کے دربار میں بیٹھنے والے نجومی انہوں نے یہ بتا دیا کہ اے بادشاہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت تاج کو ملیا میٹ کرے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ نبیوں اور ولیوں کو کیا پتا ہے؟ ارے اگر نمرود کے دربار میں آنے والے نجومی بتا سکتے ہیں تو جو خدا نجومیوں کو علم دے سکتا ہے وہ خدا محبوب خدا کو علم کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ جب مصطفیٰ کریم کی باری آتی ہے تب لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے سرکار کا علم وہ ہے، تو عالم ما کانا و ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ ارے سرکار کا علم یہ ہے علمک ما لم تکن تعلم فکان فضل اللہ علیک عظیما۔ سرکار تو جہاں کچھ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے وہ عالم ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں جس کا علم مدینے کے تاجدار کو نہ ہو۔ راتنی وقار واقعہ یہ کافی لمبا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ واقعہ پھر جو ہے وہ اگلے پیر شریف کو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔